تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کرنے کے بعد صرف 23 سال عمر عطا فرمائی، اور ان 23 سالوں میں قیامت تک آنے والے انسانوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پہنچانا ہے، اللہ کی وحدانیت کو پہنچانا ہے۔ اسلام اور دیگر مذاہب میں فرق یہ ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی لشکر کو بھیجا، فرشتوں کی جماعت کو بھیجا، نہیں، نہ مال و دولت عطا کی، نہ فرشتوں کی جماعت عطا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جماعت کو ساتھ لے کر لوگوں کو دعوت دے دیں، لشکروں کے لشکر ساتھ لے کر دعوت دے، نہ صرف تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے اسلام اور دیگر جو مذاہب ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ دیگر مذاہب مال و جائیداد کی لالچ دے کر اپنی مذہب کی دعوت دیتے، عورت کے لالچ دے کر اپنے مذہب کی دعوت دیتے، حکومت کی لالچ دے کر اپنے مذہب کی دعوت دیتے، لیکن اسلام ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا۔ اسلام مال و جائیداد کی لالچ دے کر دعوت نہیں دیتا، اسلام عورت کی لالچ دے کر دعوت نہیں دیتا، اسلام حکومت کی لالچ دے کر دعوت نہیں دیتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی صداقت اور حقانیت کے لیے دلائل کو منتخب فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور وہ دلائل کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت عطا فرما دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی فوج اور لشکر ہوتا، فرشتوں کی بڑی بڑی لشکر ہوتے کہ وہ انہیں ذمہ لگا دیتے کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے، لوگوں کو تک دین کو پہنچانا ہے۔ اگر اس کام کے لیے فرشتوں کو منتخب کرتے تو ایک ہی فرشتہ کافی ہوتا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے سے 7 بڑے شہروں کو ایک فرشتے کے پروں کے ذریعے اٹھایا اور واپس الٹا مار دیا، اور سارا کا سارے جو 7 شہر تھے وہ تباہ و برباد کر دیے۔ تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنہا مبعوث فرمایا، کوئی ساتھی نہیں دیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد اور نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد اور نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر زندگی میں یعنی 23 سال زندگی میں ایسی محنت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 23 سالوں میں مارے بھی کھائی، طائف کی گلیوں میں پتھر بھی کھائے، شیب ابی طالب میں قید بھی رہے، دندان مبارک میں شہید کروائے، اور تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں جھیل کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ محنت کی، اور ایسا انقلاب برپا کیا کہ قیامت تک اس انقلاب کی مثال نہیں ملے گی۔ اور اس انقلاب کے نتیجے میں جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، جن لوگوں کو دعوت دے کر اپنے ساتھ ملایا، جن لوگوں کو اپنے قریب کیا، اسلام کے قریب کیا، اور جس جماعت کو تیار کی، وہ لوگ اس انداز میں تیار ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے منتظر رہتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دیتے تو وہ گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اس انداز میں ان کے دلوں پر محنت کی اور ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو ختم کیا اور صرف آخرت کی فکر ڈال دی، اور ایسے صحابہ کرام تیار ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے گھر بار چھوڑنا ہے، مال و جائیداد چھوڑنی ہے، تجارت چھوڑنی ہے، میدان کی طرف چلنا ہے جہاد کے لیے، تو سب کچھ چھوڑ کر نکلتے تھے۔ اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی۔ آج تو ہم ان صحابہ کرام کے ایمان پر تبصرے تو کرتے ہیں کہ فلاں صحابی نہیں ہے کیا، فلاں نہیں ہے کیا، فلاں نہیں ہے کیا۔ اگر امام بخاری، امام ترمذی، نسائی، جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ ہیں جن کو آپ مقتدا اور رہبر اور رہنما سمجھتے ہو، اگر وہ ساری زندگی بھی سجدوں میں گزار دے اور ساری دنیا میں رہنے والی مخلوق ان ائمہ کے مقام پر پہنچے اور ان ائمہ کے مقام پر پہنچ کر ساری زندگی اللہ کے ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں، سجدے میں پڑے رہے، تب بھی ایک ادنا صحابی کے جوتوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے نتیجے میں جو جماعت تیار کروائی، وہ جماعت کوئی عام جماعت نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا معیار انہیں قرار دے دیا. آج ہمارا پیر، ہمارا غوث، ہمارے ابدال، ہمارے بزرگ، ہمارے والد، ہمارے استاد، ہمارے قاری صاحب، ہمارے امام اگر ہمیں کہے کہ فلاں آدمی اچھی نماز پڑھتا ہے، قرآن اچھا پڑھتا ہے، تلاوت اچھی کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، اللہ کی راہ میں ہمیشہ خدمت کرتے رہتا ہے، تو ہم فخر سے سینہ چوڑا کرتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نے ہمیں یہ بتایا، ہمارے پیر صاحب نے ہمیں یہ بتایا، ہمارے بزرگ نے ہمیں یہ بتایا، میرے والد نے میری تعریف کی. ہم فخر سے سینہ چوڑا کرتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے میں وہ جماعت تیار ہوئی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا معیار قرار دے دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ. قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر کے فرمائے، لوگوں اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہو، اگر آپ میرے قریب ہونا چاہتے ہو، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہو، تو پھر ایمان لے آؤ ان لوگوں کی طرح جیسے نبی کے یاروں نے ایمان لایا ہے. تو آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شخصیات کے اوپر کس طرح محنت کی ہوگی، کس انداز میں ان کے تزکیہ نفس کیا ہوگا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، جن کے ایمان کو ایمان کا معیار قرار دے رہے. تو یہ وہ انقلاب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. آج بھی اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شرف و مقام بخشا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو کام تھا دعوت و تبلیغ کا، وہ اس امت کے ذمہ لگایا کہ لوگوں کو برائی سے روکنا ہے اور اچھے کام کی دعوت دینی ہے، نیکی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. اس امت میں شامل ہونے کے لیے بڑے بڑے انبیاء نے دعائیں کی. یہ نہیں ہے کہ یہ دعوت کا کام صرف تبلیغی کرے، صرف مولوی کرے، صرف داڑھی اور پگڑی والا کرے، نہیں، بلکہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ وکیل ہے، چاہے وہ افسر ہے، چاہے وہ صدر ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے وہ عام ریڈی والا انسان ہے، ہر ایک کے ذمہ ہے کہ لوگوں کو اچھے کام کی دعوت دینا ہے اور برائی سے لوگوں کو روکنا ہے. یہ ہر ایک بندے کی ذمہ ہے. ایک دعوت کا کام تو یہ ہے کہ آپ مسجد کی طرف آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، راستے میں دوست ملتے ہیں، دکاندار ملتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں کہ نماز کے لیے جائیں، آ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا. ایک دعوت یہ. اور ایک دعوت وہ ہے کہ آپ گھر بار چھوڑ کر نکلتے، جس طرح بزرگوں نے ایک ترتیب رکھی ہے، 3 دن لگاتے ہیں اس دین کو سیکھنے کے لیے، 40 دن لگواتے ہیں، سال لگواتے ہیں، تاکہ لوگ اس دین کو سیکھیں، نماز پڑھنا سیکھیں، قرآن پڑھنا سیکھیں، دین کے احکامات کو سیکھیں. ایک یہ ترتیب رکھی ہے. اب ایک آپ کی دعوت ہے کہ آپ گھر سے، دکان سے نکلتے مسجد کی طرف آتے، راستے میں لوگوں کو دعوت دیتے. ایک یہ کہ اپنا گھر، کاروبار، تجارت چھوڑ کر کسی اور محلے میں، کسی اور شہر میں، کسی اور ملک میں جاتے اور اس ملک میں جا کر آپ لوگوں کو دعوت دیتے، مسلمانوں کو یاد دہانی کرواتے ہیں، غیر مذاہب کو اسلام کی دعوت دیتے. تو اس کا جو مقام ہے وہ کسی اور دعوت کا مقام و مرتبہ نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، جب 2 مسلمان ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے، تو ان کا ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور جب یہ مصافحہ، جب یہ ملاقات، جب یہ ہاتھ ملانا، جب یہ سلام دین کی نسبت سے ہو تو کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہوگا کہ میں اپنی مسجد چھوڑتا ہوں، دوسری مسجد اور محلے میں جا کر جن کو میں نہ جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں، صرف اسلام کی نسبت سے کلمے کی بنیاد پر ان سے جا کر ملاقات کرتا ہوں اور انہیں اسلام کی یاد دہانی کرواتا ہوں، اسلام کی دعوت دیتا ہوں. تو کتنا مقام اور مرتبہ اس دعوت کا. یہ نبیوں والا کام ہے. تو ہم میں سے ہر شخص نے یہ کوشش کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت لے کر آئے تھے، جو دعوت کا کام، 3 کام نبیوں کے مشترکت ہے، علم، عمل اور دعوت. ہم نے دین کے لیے راستے پہ، اللہ کے راستے پہ نکل کر دین کو سیکھنا ہے. پھر اس دین کو جو ہم نے اللہ کے راستے پہ نکل، جس دین کو ہم نے سیکھا ہے، اس پر عمل کرنا ہے.
جب تک اس علم پر آپ نے عمل نہ کریں تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، وہ صرف آپ کے پاس معلومات کی حد تک ہے۔ اس علم پر عمل کرنا ضروری ہے، پھر اس علم کی دعوت، جو دین آپ نے سیکھا ہے، جو علم آپ نے سیکھا ہے، اس علم کو دوسروں تک پہنچانا، یہ دعوت کا کام ہے۔ بعض قلم کے ذریعے دعوت دے رہے ہیں، بعض زبان کے ذریعے دعوت دیتے ہیں، بعض اپنا گھر بار کاروبار چھوڑ کر دوسرے شہروں میں، ملکوں میں جا کر دعوت دے رہے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ مسجد آتے ہوئے دوسرے محلے میں جا کر گشت کر کے لوگوں کے پاس مل کر ان کو دین کی دعوت دے دیں، نماز کی طرف بلائیں۔ لازمی نہیں ہے کہ کفار کو جا کر دیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے بیٹھ کر دین کی بات کر دی، نماز میں یہ فضیلت، یہ بھی دین کا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔